کامیابی اور ناکامی کا جو تصور وہ بھی اسی طرح مشکوک بنایا گیا ہے۔ کبھی کبھار اس تصور سے ہمارے اپنے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں کہ اگر ہم حق پر ہے تو اب تک ہمیں حکومت کیوں نہیں ملی؟ اگر ہم حق پر ہے تو ہم غالب کیوں نہیں آئے؟ اگر ہم حق پر ہے تو دنیا کی میڈیا میں ہمارا چرچا کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم حق پر ہے تو اکثریت ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حق اور باطل کا جو معیار ہے وہی ہے جو قرآن نے دیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کامیابی یہی ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، حقیقت میں کامیاب وہی ہے۔ اس لیے اس پوری انسانی تاریخ میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور خود جب ہماری کتابیں گواہی دیتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، تو اگر آپ حساب کتاب کر لے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو اس میں حکومت میں آ گئے ہیں، جو اس میں غالب آ گئے ہیں۔ بلکہ ہم تو پڑھتے ہیں کہ یہ حضرت یحییٰ ہے، ان کا سر قلم کیا گیا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کو آگ میں ڈالا گیا، یہ حضرت زکریا ہے اور اس پر ظلم اور جبر کیا گیا، خود یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ مرتے وقت ان کے ساتھ ایک روایت کے مطابق 12 آدمی تھے اور ایک اور روایت کے مطابق ان کے ساتھ 48 آدمی تھے، جس کو حواریین کہتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر موجود ہے کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ تو ان چند حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کا ساتھ دینے والا ہے۔ تو اگر کامیابی اور ناکامی کو معیار بنایا جائے تو پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر زکریا علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام، تو ان تمام انبیاء کو آپ کس فہرست میں شامل کریں گے؟ ناکام لوگوں کے فہرست میں یا کامیاب لوگوں کے فہرست میں؟ اگر جزا، اگر انعام، اگر بدلہ نیک اعمال کا یہی دنیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو بہت کم یہاں پر ملتا ہے۔ اگر نیکی اور اچائی اور خیر کے ساتھ چلنے والے کا بدلہ اللہ نے اپنی ذمہ لیے ہیں اور اس کے لیے جنت بنایا ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، تو پھر اس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا یہ تصور اگر کلیئر ہو جائے تو رات کے اندھیروں میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں گے تو آپ کو اس کا انتظار نہیں رہے گا کہ کسی کو پتہ چلا یا نہیں چلا کہ میں تو تہجد گزار بھی ہوں۔ جب آپ تپتی دھوپ میں نکل کر کسی کو جماعت اسلامی کا پیغام، لٹریچر اور کتاب دیں گے تو پھر اس کا انتظار نہیں رہے گا کہ میں تو اتنی قربانی دیتا ہوں، پتہ نہیں امیر کو میرا پتہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ عشق کا کام ہے، یہ محبت کا کام ہے، جس کے لیے ہم کرتے ہیں وہ سمیع بصیر ہے، وہ لطیف خبیر ہے، وہ دن کے روشنی میں بھی ہمیں دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی ہمیں دیکھتا ہے، ہماری دل کی دھڑکنوں کو بھی وہ سنتا ہے۔ اور دل کے دھڑکنیں تو دور کی بات ہے کہ اگر ہماری خیال میں کسی نیکی کرنے کا ایک خیال ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ رجسٹر کھول کر وہ خیال بھی اس میں لکھتا ہے کہ اس آدمی نے نیکی کا ارادہ کر لیا۔ تو ایک ایسے رب کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے کہ ہم کوئی عمل کریں گے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے، لیکن ہے یہ عشق اور محبت کا کام۔